عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی منزلوں کا سراغ بھی خود لگاتے ہیں، مصائب و مشکلات کی چٹانوں سے ٹکراتے ہیں اور حوادث کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بھی خود بناتے ہیں، اور اس راستے پر صرف خود ہی نہیں بلکہ زمانے بھر کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ عصر حاضر میں ایسی ہی ایک شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے، جن کے عزم کی پختگی، جذبے کی حدت اور افکار کی تمازت نے ملت اسلامیہ میں نشأت ثانیہ کی لہر پیدا کی، جنہوں نے مایوسی اور نا امیدی کے سمندر میں غرق ذہنوں کو یقین و عمل، نیا عزم زندگی اور نیا ذوق منزل عطا کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نابغہ عصر کی زندگی کی ایک جھلک۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پاکستان کے شہر جھنگ میں 19 فروری 1951 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور قانون کے امتحانات اعلیٰ ترین اعزازات کے ساتھ پاس کیے۔ 1986 میں پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو پنشمنٹس ان اسلام دیئر کلاسیفیکیشن اینڈ فلسفی کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی۔ آپ نے عالم اسلام کی عظیم المرتبت روحانی شخصیت قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان سے طریقت و تصوف کی تربیت اور روحانی فیضان حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد ماجد ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولانا عبد الرشید رضوی، مولانا ضیاء الدین مدنی، مولانا احمد سعید کاظمی، شیخ محمد بن علوی المکی المالکی اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی جیسے عظیم المرتبت علماء شامل ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں قانون کے استاد رہے۔ آپ نے پاکستان میں اور بیرون ملک خصوصاً یورپی ممالک میں اسلام کے مذہبی و سیاسی، روحانی و اخلاقی، قانونی و تاریخی، معاشی و اقتصادی، معاشرتی و سماجی اور تقابلی پہلوؤں پر محیط مختلف موضوعات پر 5000 سے زائد لیکچرز دیے۔ آج ہم خوش قسمت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب اس لیے ہوں کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری کی صدی میں سانس لے رہا ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں وقتاً فوقتاً مختلف علمی و فکری اور عصری موضوعات پر آپ نے فکر افروز لیکچر دیے ہیں، اور آپ کے لیکچرز عالم عرب اور مغربی دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز پر نشر کیے جاتے ہیں۔ کہ سب لوگ خوبصورت نہیں ہوتے، جیسے سارے پرندے ہنس نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بہار کی خوشبو آتی ہے،
اور طاہر القادری انہی لوگوں میں سے۔ 20 22 یا 25 سال پہلے میرے مرشد حضرت پیر خاکی شاہ صاحب نے انہیں یہ خطاب دیا تھا، شیخ الاسلام۔ آپ نے 1000 سے زائد کتب تصنیف کی۔ اب تک 315 سے زائد اردو، انگریزی اور عربی تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے متعدد تصانیف کا دنیا کی دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ آپ کے علمی و تجدیدی کام اور خطابات سے معاشرے کا ہر فرد مستفیض ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بے مقصدیت اور گمراہی کی زندگی بسر کرنے والے بھی اب محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار نظر آتے ہیں۔ عوام الناس سے لے کر اہل علم تک ہر کوئی آپ کی تصانیف اور خطابات سے اسلامی تعلیمات کا حقیقی پیغام حاصل کر رہا ہے۔ آپ نے دور حاضر کے چیلنجز کے پیش نظر اپنے علمی و تجدیدی کام کی بنیاد عصری ضروریات کے گہرے اور حقیقت پسندانہ تجزیاتی مطالعے پر رکھی، جس نے کئی قابل تقلید نظائر قائم کی۔ فروغ دین میں آپ کی تجدیدی و اجتہادی اور احیائی کاوشیں منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ ہمارے حساب سے جی پچھلے 750 سال میں کسی مشائخ کو یا کسی مولوی کو یا کسی خانقاہ کے آدمی کو ہمارے لوگوں نے اس طرح بیٹھ کے کبھی بھی نہیں سنا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں اس طرح حضرت نے تقریر کی کہ پچھلے 800 سال میں کوئی بھی مولوی یا مشائخ یا کوئی بھی سجادہ اس طرح وہاں کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ جدید عصری علوم میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے کے علاوہ آپ نے عرفان القرآن کے نام سے قرآن حکیم کے الوہی بیان کا لغوی اور نحوی، ادبی، علمی و اعتقادی اور فکری و سائنسی پہلوؤں پر مشتمل جامع اور عام فہم ترجمہ کیا، جو کئی جہات سے عصر حاضر کے دیگر تراجم کے مقابلے میں زیادہ جامع، منفرد اور معیاری ہے۔ علم حدیث میں آپ کی تالیفات ایک عظیم علمی سرمایہ ہیں، جن میں 1100 صفحات پر مشتمل منہاج السوی اور 25,000 سے زائد احادیث کا زیر ترتیب مجموعہ جامع السنہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے ان کے ہاں ان کی جو پبلیکیشنز تھیں، ان کی جو بکس تھیں، میں حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنا زیادہ کام کیا ہے، اسلام پر کام کیا، قرآن پر کیا، سنت پر، حدیث پر، اتنی زیادہ کتابیں لکھی، اور میں نے ان کی پرسنل لائبریری وزٹ کی، ان کے لیکچرز کی کیسٹس میں نے دیکھی، تو میں تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ آپ نے علم حدیث کی تاریخ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فن حدیث میں مقام کو دلائل و براہین سے ثابت کیا، اور اس باب میں صدیوں سے موجود غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ اردو زبان میں سیرت الرسول کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے بڑا مجموعہ بھی آپ ہی نے تالیف کیا۔ اسلام میں انسانی حقوق، اقتصادیات اسلام، اسلام اور جدید سائنس اور کتاب البدع جیسی کتب آپ کی اجتہادی و تجدیدی کاوشوں میں نمایاں اہمیت کے حامل شاہکار ہیں۔